السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویئرنیس پر خوش آمدید۔ اسٹیفن ولیم ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو پیدا ہوئے اور 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک نامور کاسمولوجسٹ، فزسسٹ اور انگلش آتھر تھے۔ وہ یونیورسٹی آف کیمبرج میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس کو بدل نہیں سکتے، وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے ہوئے دائیں بائیں ضرور دیکھتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا سب سے بڑا کارنامہ بلیک ہول کی دریافت کرنا ہے، جن سے نئے ستارے اور سیارے جنم لیتے ہیں۔ ان بلیک ہول سے ایسی ریڈیشنز خارج ہوتی ہیں جو کائنات میں بڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کو ہاکنگ ریڈیشنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1962 میں اسٹیفن ہاکنگ نے تھرمو ڈائنامکس اور کوانٹم میکینکس میں اپنا انڈر گریجویٹ کورس مکمل کر لیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1966 میں ٹرینٹی کالج سے پی ایچ ڈی کی اور 1977 میں وہاں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے دوران ہاکنگ کو ایمائیٹروفک لیٹرل سکلیروسس نامی مرض کا شکار ہو گئے، جس سے اسٹیفن ہاکنگ کو موٹر نیورون میں مبتلا کر دیا اور 1965 تک وہ ویل چیئر پر مبتلا ہو کر رہ گئے تھے اور اس کے بعد گردن دائیں بائیں نہیں کی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ ان کا پورا جسم مفلوج تھا، صرف پلکوں میں زندگی کی جھلک باقی تھی۔ ڈاکٹروں نے 1974 میں ہی ہاکنگ کو الوداع کہہ دیا تھا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے مفلوج جسم کے ساتھ پلکوں کی جنبش پر ہی سائنسدان بننے کا خواب دیکھا۔ جب ہاکنگ نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا تو دنیا حیران ہو گئی۔ کیمبرج کے ماہرین نے اسٹیفن کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر ایجاد کیا۔ یہ کمپیوٹر ہاکنگ کی پلکوں کی زبان سمجھ لیتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ وہ واحد انسان تھے جو اپنی پلکوں سے بولتے تھے اور پوری دنیا انہیں سنتی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دی۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 میں منفرد کام کیا۔ مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی کے متعلق لیکچر دیے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ویل چیئر پر بٹھا دیا جاتا اور کمپیوٹر کے ذریعے وہ لوگوں سے مخاطب ہو جاتے تھے۔ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو قہقہا لگا سکتے ہیں، جو اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟ یہ اسٹیفن ہاکنگ کا آخری پیغام تھا۔ Although I can't move, but in my mind I am free۔ اسٹیفن ہاکنگ جب زندہ تھے تو ہمیشہ لوگوں کو وارن کرتے رہتے، تو آج ہم ان وارننگز کی بات کرتے ہیں جو اسٹیفن ہاکنگ نے ہیومنز کو دی تھیں۔ ہمیں کاسموس میں پھیل جانا چاہیے، ورنہ انسانوں کی بیوقوفی اور لالچ اپنے ہی ہیومن ریس کو ختم کر دیں گی۔ ایک انٹرویو میں اسٹیفن ہاکنگ نے کہا، ہم ٹرپنگ پوائنٹ کا بہت نزدیک ہیں، جہاں گلوبل وارمنگ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ ہماری ارتھ وینس کی طرح ہو جائے گی، جہاں درجہ حرارت 50 سے 100 ڈگری سیلسیس ہے اور وہاں سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پولیوشن ہے۔ ایئر پولیوشن پچھلے 5 سالوں سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تقریباً 80% علاقے میں ایئر پولیوشن ناقابل حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جینیٹیکلی انجینئرڈ وائرس، نیوکلیئر وار، گلوبل وارمنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن ریس کو ڈسٹرائے کر سکتی ہیں، کیونکہ جو چیز ہم سے زیادہ سمارٹ ہو، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔
اسٹیفن ہاکنگ نے مین کائنڈ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہیومن ریس قائم رکھنے کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں اسپیس میں انڈیپینڈنٹ کالونیز تعمیر کرنا ہوگی۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ If you like this, subscribe our channel and press the bell icon۔ شکریہ۔